لیکن مبین صاحب کے ساتھ پچھلا 1 گھنٹہ ہمارا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی گارڈ وغیرہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا. تو ہماری دلی خواہش یہ تھی کہ سر ہمیں اجازت دے پرنسپل صاحب، اور سر جو ہیں وہ آ جائیں، آپ ان کو ڈیٹیل کے بتائیں اس کے بارے میں سیفٹی کے حوالے سے. تو اس شیئر کے ساتھ میں ان کو درخواست کروں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. تو کیا جانے مہمان جو آنے والا ہے، کل آنے بچھانا رستے میں، ہم اپنی آپ بچھانے والے ہیں. مبین انور صاحب. السلام علیکم. باقاعدہ آواز سے پہلے میں رائڈر کلاب، ہمارے ڈیلر حضرات اور بالخصوص کالج کی انتظامیہ اور پرنسپل صاحب کا بہت ممنون اور شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھا. سیفٹی بالخصوص روڈ سیفٹی جو ہے اس وقت صاحب نے پچھلے دنوں جو اس وقت NCOC کے چیئرمین ہیں اور وزیر پلاننگ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ منتھلی 5,000 ہلاکتیں ہمارے ملک میں روڈ حادثات کی وجہ سے. اتنی گاڑیاں آج سے 20 سال پہلے 1 سال میں بنتی تھی، اب اتنی گاڑیاں صرف 15 دن میں بن رہی ہیں اور وہ ساری گاڑیاں روڈ کے اوپر آ رہی ہیں. ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس ملک میں سالانہ تقریباً 2 ملین رائڈر سالانہ پیدا ہو رہے ہیں، 2 ملین. اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ایک بچہ بھی سیکھ کے روڈ کے اوپر نہیں آ رہا. ایک گاڑیوں کا دباؤ پڑ رہا ہے، دوسرا سیکھنے سکھانے کا فقدان. کوئی بچہ بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تھنک بیفور، پہلے سوچ لینے کے عمل کو سیفٹی کہتے ہیں. جب بھی گھر سے نکلیں چند چیزوں کا خیال رکھیں. اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی کی دیکھ بھال کر لیا کریں. اس کے لیے میں آپ کو آسان سا ایک حل دیتا ہوں. پاور کا فارمولا: P سے پیٹرول، O سے آئل، W سے واٹر، E سے الیکٹریکل سسٹم، R سے ربر ٹائر، ربر پائپ. یہ 5 چیزیں چیک کر کے پھر گاڑی میں بیٹھا کریں. آپ میں سے کوئی دوست ہے ٹریفک میں دیکھنے کی نہیں، دکھائی دینے کی ہے کہ یار میں روڈ کے اوپر موجود ہوں، مجھے ہٹ نہ کر دینا. اس کے لیے بیک لائٹ کا ہمہ گیر وقت رات کے وقت آن ہونا اور بریک پریس کرنے کے ساتھ روشن ہونا بہت ضروری ہے. بیک لائٹ کی اہمیت کو سمجھیں. ہیڈ لائٹ کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک لو اور ایک ہائی. آپ میں سے مجھے کوئی بندہ اس کا استعمال بتا دے، لو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں، ہائی کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ لو اور ہائی بیم. 80 کلومیٹر سے پہلے آپ اپنی گاڑی کی رفتار اگر 80 کلومیٹر سے کم ہے تو آپ لو بیم چلائیں گے. آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا آپ ہائی بیم پہ جائیں. لیکن جب رفتار 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ ہائی بیم کر سکتے ہیں. اس صورت میں اگر سامنے سے گاڑی نہیں آ رہی، اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو 300 میٹر پہلے آپ اس کو لو بیم کریں گے. وہ گزر جائے گی پھر آپ ہائی بیم کریں گے. ہمارے ملک میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر بندہ ہی ہائی بیم پہ چلا رہا ہے. جب سب لوگ ہائی بیم پہ چلاتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے، بالخصوص سامنے والے کے لیے. اس سے بچنے کے لیے اچھا آپ ایک کام کیجیے گا، میں ایک اور نقطہ بتاتا چلوں. یار ہماری جو نظر ہے نا، نظر میڈیکلی اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہو کہ میری نظر گاڑی چلاتے 23 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، وہ نمبر پلیٹ جو گورنمنٹ مہیا کرتی ہے اگر وہ آپ سے پڑھی جا رہی ہے تو آپ کی نظر ڈرائیونگ اور رائڈنگ کے لیے ٹھیک ہے. اگر نہیں پڑھی جا رہی تو پھر آپ چشمے کا انتظام کریں. اگر چشمے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو پھر چشمہ ڈرائیونگ اور رائڈنگ کے لیے لازمی ہوگا، ورنہ جب آپ اوور ٹیکنگ کے لیے جائیں گے تو گاڑیوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ آپ سے مس کیلکولیٹ ہو جائے گا، مس ججمنٹ ہو جائے گی. نظر ویک ہوگی تو درمیانی فاصلہ جو ہے. اس لیے یہ ایکسرسائز سب دوست کیجیے گا. 40 سال کے بعد قانون قدرت ہے کہ نظر کمزور ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں بزرگ حضرات جو ہے وہ بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کی بھی ایک لائف ہے، اس کی لائف 4 سے 5 سال ہے. یہ بات یاد رکھنا. اسکرین کمزور ہو جاتی ہے. جب آپ ہائی بیم پہ آتے ہیں تو وہ جو بزرگ آدمی ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، جس کی گاڑی 5-6 سال سے پرانی ہے، تو اس کی دیکھنے کی سکت یکدم کم ہو جاتی ہے. تو اس کے سامنے ایسا موٹر سائیکل والا جس کی بیک لائٹ بند ہے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے
اس کے مطابق بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پیچھے سے ہٹ ہو رہے ہیں. پیچھے سے ہٹ ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک آپ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے, آپ نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا آپ نے اس طرح کی اپنی الیکٹریکل سسٹم آپ کا بالکل بند ہو چکا ہوا ہے تو دوسروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ روڈ کے اوپر موجود ہیں. نمبر دو, آپ نے اپنی گاڑی پہ مرر نہیں لگائے ہوئے, شیشے نہیں لگائے ہوئے, آپ پچھلی ٹریفک کو دیکھ نہیں رہے. شیشوں پہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں. ابھی الیکٹریکل کو سمجھیں, بیک لائٹ کی اہمیت کو میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی بیک لائٹ درست حالت میں ہونی چاہیے. بیک لائٹ کی اہمیت کو سمجھیں. ہیڈ لائٹ لو بیم پہ چلائیں, انڈیکیٹر جس سمت ٹرن کرنے لگیں اتنا کہ پہلے چلائیں کہ یہ کم از کم 3 دفعہ بلنک کرے, 1 2 3. پھر آپ شیشہ دیکھیں گے, اگر روڈ کلیئر ہے تو پھر آپ گردن گھما کے دیکھیں گے کہ آگے بالکل برابر میں کوئی بندہ موجود تو نہیں ہے. کیونکہ جو بالکل برابر میں ہوتا ہے یہ نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ شیشوں سے نظر آتا ہے, تو آپ نے گردن گھما کے چیک کرنا ہے, نہیں تو پھر آپ لوگوں نے ہینڈل گھمانا ہے. ہیڈ لائٹ لو بیم پہ, بیک لائٹ درست حالت میں, انڈیکیٹر 3 دفعہ بلنک کرے تو پھر آپ لوگوں نے ہینڈل گھمانا ہے. اس کے بعد یہ تو تھا پاور کا فارمولا جو میں نے آپ کو موٹا موٹا بتایا. پیٹرول جو ہے نا وہ ہمیشہ آن حالت میں رکھنا آپ دوستوں نے. کس حالت میں رکھنا ہے؟ اور فیول پمپ لگا ہوتا ہے نا اس کے اندر, فیول پمپ ہوتا ہے نا موٹر سائیکل میں, وہ آن حالت میں ہونا چاہیے, ریزرو پہ نہیں ہونا چاہیے. ہے شیشے لگائیں, شیشوں کا استعمال کریں. آپ نے اگر روڈ کے اوپر رہنا ہے, میرے ساتھ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے موٹر وے پولیس کے, تھوڑے ایجنٹ تھے, تو ہم یونیورسٹی میں سیمینار کیا کرتے تھے, تو وہ ایک بڑی سادہ سی بات کہا کرتے تھے کہ یار آپ لوگ 3 گاڑیاں چلانا سیکھ جاؤ تو روڈ کے اوپر سیف ہو. اپنے والی, آگے والی, پیچھے والی. آپ 2 چلاتے ہیں, اپنے والی, آگے والی, پیچھے والی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. پیچھے والی ٹریفک کی معلومات کے لیے شیشوں کا نہ صرف لگا ہونا, درست لگانا بہت ضروری ہے. میں اچھے اداروں میں 2 4 گھنٹے کے سیشن کرتا ہوں کہ شیشے سیٹ کیسے کرنے. اور ابھی میں یہاں پہ خواصہ ہلا میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار خدا کے بندو شیشے لگا. میں دیکھ رہا ہوں روڈ پہ وہ کسی نے موٹر بائک پہ شیشے نہیں لگائے ہوئے. اگر لگائے ہوئے ہیں تو میں کچھ پٹھان بھائی کو دیکھ رہا تھا, وہ مونچھیں سیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر سے مجھے کر کے. یہ زیادہ خطرناک ہے. شیشے باہر کی طرف لگائیں, جہاں پہ زمین اور آسمان مل رہا ہے وہ شیشے کے سینٹر میں آ جائے, اندرونی حصے میں ہلکے سے بازو نظر آئے. شیشے لازمن لگائیں, شیشے لازمن لگائیں. حفاظتی لباس, ہیلمٹ. ہیلمٹ حادثے سے نہیں بچاتا, ہیلمٹ حادثے سے لگنے والی چوٹ کی شرح کو کم کرتا ہے. 40 کلو